بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، رحمتوں اور برکتوں والی راتیں اور مغفرتوں اور بخششوں والا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، اس مہینے میں ہمیں راتوں کو اللہ کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے، بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ ہو سکے تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، جو پورا سال مسائل تھے وہ اللہ کے سامنے رکھیں تاکہ رمضان کے بعد وہ مسائل ختم ہو جائیں، ہماری زندگی ایک نئی راہ پر چل پڑے۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف کا، اپنے 24 گھنٹے زندگی کا، دن کے تو جو کام ہوتے تھے حضور کرتے تھے، لیکن رات کا اکثر حصہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی نماز کیسی ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کی نماز بڑی خشوع والی ہے، حضور کی نماز بڑی خضوع والی ہے، حضور بڑی لمبی لمبی رکعتیں نماز رات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ گھر گیا، اپنی پھوپھی کے گھر سویا ہوا تھا رات کو، تو میں وہاں سویا تو میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور جب اٹھیں گے تو میں آپ کے لیے پانی کا انتظام کروں گا تاکہ حضور وضو فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں جب حضور اٹھے تو میں نے جلدی جلدی پانی کا انتظام کیا، اور حضور نے دعا دی کہ یا اللہ عباس کو علم عطا فرما، فقاہت عطا فرما۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں کہ حضور کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے وضو کیا اور حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھی، سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء پڑھ دی، سورۃ مائدہ پڑھ دی۔ فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی پڑھی جا رہے تھے۔ تو یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ تھی تہجد میرے نبی کی، کہ حضور کو ایسے تو نہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی اتنے نہ کھڑے ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی زیادہ رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم پڑ گئے، اور میں نے فرمایا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، آپ تو پاک ہیں میرے نبی، آپ پھر اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں خود کو؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کو راضی کرنے والا نہ بنوں؟ بے شک میں گناہ گار نہیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی۔ اور یاد رکھیے آج کل کی راتیں بڑی رحمتوں والی راتیں ہیں، بڑی برکتوں والی، کوئی پتہ نہیں زندگی کے اگلے سال یہ نصیب ہوں کہ نہ ہوں، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کو منائیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک محبوب اپنے یار کو جتنا زیادہ دن میں مصروف ہو، لیکن وہ رات کا وقت ضرور دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے، ہماری محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری محبت اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ہم دن میں جتنا مصروف ہوں، رات کو تو تھوڑا وقت نکال کے ہم اپنے رب کو دیں، ہم تھوڑی دیر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، اللہ کا رب العزت کو اپنے دکھڑے سنائیں تو صحیح۔ اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کس طرح سنتے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے مانگتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے اندر تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک دن، دو دن، تیسرے دن اتنی شدت کی بھوک لگی، میں نے فرمایا اللہ میں تیرا مہمان ہوں، میرے اللہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، میرے رب مجھے کچھ عطا فرما۔ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند کا جھونکا آیا، میں سو گیا۔ نیند میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
حضور بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی بیٹھ گیا اور حضور نے وہ کھانا مجھے بھی دیا، روٹی میں نے لی، میں نے کھائی حضور کے ساتھ۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہونے لگی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور فرمایا یہ لے لو، یہ بعد میں کھا لینا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، جب اٹھا آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ اللہ کی قسم تم سچے دل سے اللہ سے مانگو تو صحیح، تم سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح، تم سچے دل سے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ تو صحیح، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ محبوب، وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کے لوگوں کو پال رہا ہے، وہ کیا ہمارے مسئلے نہیں سنے گا، وہ ہماری بات نہیں سنے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے سامنے جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا وقت نکالو جو اللہ کو دو اس رمضان کی راتوں میں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔